السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ بہن ان کے کینیڈا میں رہتی ہیں اور ہمسائے جو ہیں وہ ہندو ہیں، اور ان کی جو تہوار آتے ہیں ہولی وغیرہ، تو وہ اس میں جو ہے وہ گفٹ وغیرہ دیتے ہیں، تو کیا ایسی چیز جو ہے وہ ان کی گفٹ کی کھا سکتے ہیں اور پیسے ہیں اس تحفے کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اصل جو ہے کافروں سے جو تحفہ ہے وہ قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بہت سے کفار کے جو ہے وہ تحفے قبول کیے، اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں یہ باب لکھا ہے، باب قبول الہدیہ من المشرکین، مشرکین سے تحفہ قبول کرنے کا بیان۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ہاجر ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کا سفر کیا، ہاجر ابراہیم علیہ السلام بسارہ، آپ نے جب سارہ کے ساتھ ہجرت کی تو ایک گاؤں سے گزرے جہاں کوئی بادشاہ تھا وہاں کا، اور اس نے پھر جو ہے آجر یعنی ہاجر جو ہے وہ آجر جو ہے وہ انہیں جاریہ جو ایک غلام لڑکی جو ہے وہ تحفے میں دی، جو ام اسماعیل ہے ہاجر علیہ السلام۔ تو یہ قبول کیا نبی علیہ السلام کو۔ یہودی عورت نے جو ہے ایک بکری جو ہے جس میں زہر ملا تھا اس کی دعوت دی، آپ نے قبول کی۔ اسی طرح بادشاہ ایلا کا جو ہے اس نے نبی علیہ السلام کو ایک خچر دیا سفید، تو یہ تحفے جو ہیں یہ ثابت ہے۔ اور اسی طرح مسلمان بھی کافروں کو تحفے مشرکوں کو دے سکتا ہے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مشرک بھائی کو مکہ میں ایک تحفہ سوپ کپڑا دیا، اور یہ بخاری میں ہے 2619 نمبر حدیث۔ لیکن عید والے دن مسلمان کو کسی کافر کو، مشرک کو، عیسائی کو، ہندو کو کوئی تحفہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ امام ذیلی رحمہ اللہ تبیین الحقائق میں، یہ حنفی مذہب کی فقہ کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے وَالْإِعْطَاءُ بِاسْمِ النَّيْرُوزِ وَالْمَهْرَجَانِ لَا يَجُوزُ، یعنی کافروں کے جو دن ہیں ان دنوں میں تحفے وغیرہ دینے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ لکھتے ہیں ای الہدایہ باسم ہذین الیومین حرام بل کفر، کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں بلکہ کفر تک چلے جاتے ہیں ان کی عید پر تحفہ ان کو دینا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ تحفہ دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، ان کی جو اعیاد ہیں، ان کی عیدیں ہیں، ان کے تہوار کے دن انہیں تحفہ نہ دے۔ رہا مسئلہ ان کا سوال کہ ان کا کیا تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے ان کی عید کے دن، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ ہم اس میں شریک نہ ہوں اور ان کے جو ہے وہ تہوار میں کا اقرار بھی نہیں کرتے، بلکہ صرف اس اعتبار سے لیا جائے احسان اور بر کہ ہماری بھی وہ ہم سے بھی تحفے قبول کر سکیں، ہماری بات بھی سن سکیں، اور قصد جو ہے، ارادہ جو ہے تالیف ہو اور اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے ایک رابطہ جو ہے اس اعتبار سے قبول کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا دین میں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان پر احسان کرو، ان سے عدل کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان سے دلی قلبی محبت یا مودت ہو، بلکہ یہ صرف جو ہے انہیں دین کی طرف راغب کرنے کے لیے جو ہے یہ فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم اولئک كتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ تو اس میں ہمیں مومنوں کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، جو آخرت پر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ دلی قلبی مودت نہیں ہوتی ان سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ ان کے وہ والدین ہوں، ان کے بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، خاندان والوں سے قلبی مودت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اس کے ماننے والوں کے لیے، باقی مجاملت اور تعلق انہیں دین کی طرف راغب کرنے کے لیے جو ہے تعلق رکھا جا سکتا ہے، تو ان کے جو ہے وہ تحفے قبول کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے
کہ انہیں جو ہے وہ دوست بنانا، ان سے قلبی مودت اور جو تعلق ہوتا ہے قلبی وہ نہیں ہونا چاہیے، صرف اس حد تک ہو کہ ہم اسے دین کی طرف جو ہے بلائیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں مقبول الہدیہ منہم یوم عیدہم فقد قدمنا ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اوتی بہدیۃ النیروز فقبلها۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ذکر کیا کہ انہیں نیروز ایک کافروں کا یہ دن ہے منانے کا، مجوسیوں کا، انہیں ہدیہ دیا گیا تو انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اور ابن ابی شیبہ میں ہے ان امرأۃ سألت عائشہ، ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک دودھ پلانے والی ہے، مجوسی ہے، اور ان کی عید ہے اور ہمیں وہ تحفہ دیتی ہیں۔ فقالت اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تاكلوا، فرمایا جو اگر ذبح انہوں نے کوئی کیا ہے تو اسے نہ کھاؤ، ولیکن کولوا من الشارم، لیکن باقی جو چیزیں ہیں درختوں کے پھل، سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہیں، ان کا بس ذبیحہ سے منع فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ابی برزہ سے ہے انہ کان لہ سکان مجوس فکانوا یہدون لہ فی النیروز والمہرجان، ابو برزہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو ہے نا ہمسائے تھے مجوسی، وہ نیروز اور مہرجان ان کی یہ عیدیں تہوار تھے اور وہ ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اور تو وہ ابو برزہ جو ہے اپنے گھر والوں کو کہتے تھے جو پھل ہیں انہیں کھا لو، اور جو اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو ان کی پکائی ہوئی ہے اس طرح کی چیزیں انہیں واپس کر دو۔ تو ان کے ہدایہ جو ہے وہ ان کا جو گوشت ذبح کیا اس کے علاوہ باقی چیزیں، خاص کر جو بازار سے پیکنگ میں کچھ چیزیں ملتی ہیں اور حلال ہیں، وہ قبول کی جا سکتی ہیں۔ اور یہ آثار ہیں جو صحابہ کے میں نے ذکر کیے، علماء کا کلام بھی ذکر کیا، قرآن کی آیات کا بھی ذکر کیا۔ واللہ تعالی اعلم۔